الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنکر شجاعتہم ومنکر طہارتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ مل کے درود ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی۔ آمادہ ہیں کہ گفتگو پہلا جملہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کیا پڑھوانا ہے اور کیا سننا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں جھولے کی فضاؤں میں علی علی کی صداؤں سے مانوس رکھا ہے۔ جسے لفظ مانوس سمجھ نہیں آیا میں اس کے لیے اس کا ایک ہم کافیہ بیان کر دیتا ہوں۔ پروردگار نے اپنی مخلوق کو بس دو حصوں میں تقسیم رکھا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں ذکر علی سے مانوس رکھا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں بغض علی میں منحوس رکھا ہے۔ یقیناً برادران اہل سنت موجود ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا جس طرح مدرسہ، سکول، یونیورسٹی حصول علم کے لیے ہوتا ہے، کسی مسلک کے لیے نہیں ہوتا۔ رستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، کسی مسلک کے لیے نہیں ہوتا۔ ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، کسی مسلک کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح مجلسیں انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، کسی مسلک کی نہیں ہوا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے آئیے۔ یہاں وہ آتا ہے جو انسان ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ زبان مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ مانے گا جو مسلمان ہوگا، علی تجھے وہ مانے گا جو صاحب ایمان ہوگا،
اور اے حسین تیری یہ کرامت و عظمت ہے، تجھے بس وہ مانے گا جو انسان ہوگا۔ یہی تو کمال ہے کہ وہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ جو بتوں کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، وہ بھی محرم میں حسین حسین کرتے دکھائی دے، اس لیے کہ حسین ابن علی کا تعلق شیعوں سے نہیں، سنیوں سے نہیں، دیوبندیوں سے نہیں، بریلویوں سے نہیں، انسانیت سے ہے۔ جو بھی آدم کا اصلی اور نسلی بیٹا ہے، تھوڑا سا جاگنا پڑے گا خدا را، ہر اس اصلی اور نسلی بیٹے کا تعلق حسین سے ہے، اس لیے کہ آدم اور آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک کی نبوت بچانے والے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس نے آدم سے لے کر خاتم سب کی نبوت اور رسالت، اور صرف نبوت اور رسالت نہیں بچائی، اس کی توحید بھی بچائی، اور ایسا بے مثال مبلغ ہے حسین کہ سنا کے منبر پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بڑے کم لوگوں نے سبحان اللہ کہا، چلے میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ ہر زبان ذکر میں شامل ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، یا آپ بولتے ہیں، یہ جو ہم بولتے ہیں، لفظ نکالتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، حضور ہمارا جسم کچھ پروسیس سے گزرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آسان کرتا ہوں بچوں کے لیے، بزرگ میری تائید کریں گے یقیناً۔ پھیپھڑوں میں ہوا بھرتی ہے، جب وہ نکلتی ہے تو گلے میں لہوال سے ٹکراتی ہے، لہوال سے ٹکراتی ہے تو زبان میں جنبش آتی ہے، زبان میں جنبش آتی ہے تو لب ہلتے ہیں، لب ہلتا ہے تو پہلا لفظ بنتا ہے۔ جاگیے گا، جسے بولنا آتا ہے کم از کم وہ ضرور بولے۔ حضور پھیپھڑوں کی ہوا نہ نکلے تو زبان بھی خاموش رہتی ہے، جب تک لہوال پہ ضرب نہ لگے لفظ بن ہی نہیں پاتا ہے۔ ایک عام انسان ایک لفظ کہنے کے لیے اتنے پروسیس کا محتاج ہے۔ کیا بے مثال خطیب ہے زہرا کلال، بدن کربلا میں ہے، سنا کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ بدن کربلا میں سنا کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا، سنا کی نوک پہ قرآن پڑھ کر بتایا یزیدیوں نے جسم کاٹا ہے، حسین کی زندگی نہیں کاٹی، حسین کی زندگی نہیں کاٹی۔ رسول نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ سلامت رہیں، جو پہنچ گئے ہیں، جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا جیسا حسین ویسا میں، اور جیسا میں ویسا حسین۔ تو جب حسین سر کٹا کے زندہ ہے، یہ ہاتھ سلامت رہیں، جاگیے گا، جب حسین سر کٹا کے، سلامت رہیں، خدا آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جب حسین سر کٹا کے زندہ ہے تو اب یہ نہ کہنا مصطفیٰ زیر زمین جا کے زندہ نہیں ہے۔ نہیں، میں آسان کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ عالمین زندہ رہیں اور رحمت للعالمین مردہ ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے تراب رہے اور ابو تراب نہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے قرآن رہے اور ناطق قرآن نہ رہے؟ اچھا، یہ دوسرا نعرہ میرے بھائی نے لگایا، جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کی ان سے نہیں بنتی یا علی سے کھٹ پٹ ہوئی؟ سلامت رہیں، نہیں میں بات آسان کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، یا علی یک پنج دو کاج کرتا ہے۔ ایک تو چہرے پہ لالی آ جاتی ہے، دوسرا خدا کی طرف سے سند حلالی آ جاتی ہے۔
فرما کہ اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور جملہ بہت سے خطبہ نے بھی کہا ممبروں سے، یاد رکھیے گا یا علی ہمیشہ سینے کے زور اور جگر کی طاقت سے کہا کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے آپ کے شجروں کا تعلق کرار سے ہے، فرار سے نہیں ہے. علی ہر میدان کا مرد میدان. اور یاد رکھیے گا کرونا ہاتھ ملانے سے پھیلتا ہے، علی کے نام پہ اٹھانے سے نہیں پھیلتا. جو ہاتھ آپ علی کے نام پر اٹھاتے ہیں وہ خطیب کی نہیں، غدیر کی تائید میں اٹھتا. سلامت. ایک جملہ ذہن میں آگے ہدیہ کر دوں پھر آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. حسین ابن علی نے نوک سینہ کو منبر بنا کر قرآن پڑھا. کون سی سورہ پڑھی تھی؟ سورہ کہف ہے نا. سب کا یہی ارادہ ہے نا. مجھ پہ یقین نہ ہو گھر جا کے حضرت گوگل علیہ رحمہ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ تو انسائکلوپیڈیا ہے نا، ہر چیز بتا دیتا ہے ماشاءاللہ. سورہ کہف تلاوت کر. سوال میرا یہ ہے، جملہ آ گیا ہے اس لیے آپ کی سماعتوں میں ہدیہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کا نصیب ہوگا. سوال یہ ہے کیا حسین ابن علی کو کوئی اور سورہ نہیں آتی؟ یہ سوچنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ زہرا کا لال ہے جو خود ناطق قرآن ہے، جس کی زبان کی جنبش کا نام شریعت ہے. سورہ کہف ہی کیوں پڑھی؟ اپنی مرضی کا گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھیے گا. سورہ کہف کی کل آیات ہیں 110. اب میں نے چہرے پڑھنے ہیں، جو نہیں پہنچا آسان کرتا ہوں. میں نے سنا ہے، غلط سنا ہوں آپ میری تصحیح کر دیجئے گا، صحیح سنا ہو تو تائید میں لب ہلا دیجئے گا. میں نے سنا ہے کسی کے اسم کے عدد ہیں 110. یہاں سلامت رہیں. جو نہیں پہنچا کس کے اسم کے؟ سلامت رہیں. مل کے بولیں کس کے اسم کے؟ مولا علی. صاحبان تفاسیر نے لکھا کہ سورہ کہف کو باطنی طور پر سورہ علی بھی کہتے ہیں. سورہ کہف کو سورہ علی بھی کہتے ہیں. حسین ابن علی نے 114 سورتوں میں سے وہی سورہ پڑھی جس کی آیات 110 باطن میں سورہ علی. حالانکہ قرآن میں سورہ حسین بھی ہے. والفجر واللیال عشر. سورہ فجر کو میں آپ کو بہت سی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. معصوم نے فرمایا اپنی نمازوں میں سورہ حسین پڑھا کر. سوالی نے پلٹ کر مولا سورہ حسین کون سی؟ کہ سورہ فجر کو ہی تو سورہ حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ شروع بھی حسین پہ ہے، ختم بھی حسین پہ. لیکن حسین نے وہ سورہ پڑھی جس کا تعلق علی سے. نہیں پہنچے؟ میں مثال دیتا ہوں. یہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے ایک ہندوستان ہے نا، اس پہ سر تو ہلا دیجیے، ہے نا. آپ کا ایک چھوٹے سے خطے پر تنازع ہے اس ملک سے. کس پہ؟ کشمیر پہ. جو کشمیر کو جنت کہتے ہیں وہ تو سر ہلاتے ہیں. کشمیر پہ تنازع ہے نا. خدا نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے اور انشاءاللہ پاکستان جیت جائے، کشمیر فتح کر لے. بڑے کم لوگوں نے انشاءاللہ کہا ہے، ویسے حب الوطنی ایمان کا حصہ ہے. پاکستان جیت جائے، کشمیر فتح کر لے، تو کیا یہ اعلان کرے گا ہم نے لکھنؤ فتح کر لیا، ہم نے بہار فتح کر لیا، ہم نے ممبئی فتح کر لیا؟ کیا اعلان ہوگا؟ ہم نے کشمیر فتح کیا. پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. ہم نے کشمیر فتح کر لیا. اس کا مطلب اعلان فتح مقصد جنگ بتاتا. جو بولا ہے اسے سلام ہے، جو نہیں پہنچا میں منزل تک پہنچا دیتا ہوں. اعلان فتح مقصد
جنگ بتاتا ہے. نوکے سنا کو منبر بنا کر قرآن وہ پڑھ رہا ہے جو ناطق قرآن ہے، لیکن اس ناطق قرآن نے 114 سورتوں میں سے وہی پڑھی جسے باطن میں سورہ علی کہتے ہیں. سورہ علی سنا کی نوک پہ پڑھ کر بتا دیا مقصد جنگ نماز نہیں، علی ولی اللہ تھا. علی ولی پروردگار عالم اپنی لرعب، بابا مادہ ہیں تو آؤں نا آیت کی طرف. لرعب بے عیب کتاب قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں، روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے. یہی وجہ ہے کہ یہ درہ امتیاز ہمارے پاس ہے کہ ہمارے ہر امام سے جب بھی سوال ہوا تو امام نے یہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہا اللہ کہہ رہا ہے. ہائے ہائے، ان کی زبان پر خدا کو اتنا اعتبار ہے کہ جو یہ کہتے ہیں بس وہی خدا کہتا ہے. چلے میں دلیل دے دیتا ہوں، شاید کچھ لوگ دلیل کے متلاشی اور خاموش رہ گئے ہوں. کتنی کتابیں اتری ہیں؟ بولے نا، دینیات تو سب نے پڑھی ہوگی. 4 آسمانی کتابیں کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. 5ویں تو کوئی نہیں نا. جو خاموش ہیں اگر ان کے گھر میں ہو تو مجھے بھی دکھا دیجئے گا. توریت، زبور، انجیل، قرآن. توریت لکھی ہوئی آئی، زبور کا صحیفہ لکھا ہوا ہوتا، انجیل کی تختیاں لکھی ہوئی آئیں، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. جاگنا جاگنا جاگنا. یا تو مجھے بتا دیں کوئی ایک آیت جبرائیل رکے میں لکھ کے لایا ہو. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. یہ اس گھرانے پر اعتبار خدا ہے. یہ عمل کرتے گئے قرآن بنتا گیا. جو نہیں پہنچا آسان کرتا ہوں، یہ روٹیاں دیتے تھے تو آیات آ جاتی تھی، نہیں آتی. یہ کنکر مارتے تھے تو آیات آ جاتی. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. حبیب یہ تو نے تھوڑی ماری، یہ تو میں نے ماری. عمل پہلے ہوا، آیت بعد میں آئی. اس کا مطلب یہ محتاج قرآن نہیں، قرآن ان کا محتاج ہے. یاد رکھیے گا جو قرآن کے محتاج ہوں وہ ہم جیسے ہوتے ہیں، قرآن جن کا محتاج ہو وہ سب محمد ہوتے ہیں. یہ محتاج ہے قرآن، قرآن ان کا محتاج. یہ جو بولتے گئے قرآن بنتا گیا. بھئی جبرائیل کسی نے آتے تو نہیں، بلکہ خدا نے کہا میرا حبیب تو نطق بھی نہیں کرتا، کرتا ہے تو میری منشا سے کرتا. ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ اس وقت تک نطق نہیں کرتا. نطق ہوتا ہے آ کرنا. بچے جب طفلی کے پیریڈ میں ہوتے ہیں صحیح طرح بول نہیں پاتے ہیں تو کچھ آوازیں نکال، اسے نطق کہتے ہیں. خدا کو زبان احمد مجتبیٰ پہ اتنا اعتبار ہے. میں کچھ کہیں کسی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، اتنا اعتبار ہے. چلیں آسان کر دیں، صرف اعتبار نہیں، خدا کو اپنے اس حبیب سے اتنا پیار ہے کہ اس نے 1.25 لاکھ انبیاء میں واحد ہیں احمد مجتبیٰ جن کا سایہ ہی نہیں بنایا. علامہ زرقانی اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے یہ روایت لکھی کہ ایک صحابی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، ہر انسان کا سایہ، آپ کا سایہ کیوں نہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم اللہ کا سایہ ہیں. جاگیے گا، ہم اللہ کا سایہ ہیں، اور جو اللہ کا سایہ ہو پھر اس کا سایہ نہیں ہوتا. بھئی آپ یہاں سے باہر دھوپ میں نکلیں، کیا بنے گا؟ بنے گا نا. تو کیا سایہ کا بھی سایہ ہوا کبھی؟ کیونکہ ہم اللہ کا سایہ، اس لیے ہمارا کوئی سایہ نہیں.
دوسری توجیہ علماء مفسرین نے لکھی اور ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہ لکھی کہ اصل میں مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی سایہ صاحب سایہ سے آگے چلا جاتا ہے، کبھی کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ خدا کو یہ بھی گوارا نہیں کوئی مصطفیٰ سے سائے میں بھی آگے جائے۔ اب ذرا گھر جا کے سوچنا، جو خدا یہ گوارا نہیں کرتا کہ سایہ مصطفیٰ سے آگے چلا جائے تو ان کی عظمت کیا ہے جو مصطفیٰ کے دوش میں سوار ہے، ان کی عظمت۔ ان کی عظمت کیا ہو تو دوش مصطفیٰ پہ سوار۔ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا۔ دوش مصطفیٰ پر مہر نبوت، صرف سوار ہی نہیں، کسی کے قدم بھی آئے، جھاگنا کسی کے قدم بھی آئے۔ مہر نبوت پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب متفق ہے نا؟ جو بیٹھ رہا ہے وہ اس کلمے پہ بیٹھ رہا ہے۔ نہیں، میں جملہ آسان کرتا ہوں اور یقیناً آپ قدر کریں گے، کلمے پہ کلمہ ہی آ سکتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، کلمے پہ کلمہ ہی آ سکتا ہے۔ اور آسان کروں، جس کے قدم مہر نبوت پہ ہیں، یہ توہین نہیں، اس لیے کہ قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا تو بیدار ہوئیے، قرآن پہ قرآن۔ مصطفیٰ نے نہیں کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو برابر حصے۔ اس کا مطلب جیسا مصطفیٰ ہے ویسا مرتضیٰ۔ کمال قدرت یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قدم رکھ کے کھڑا تھا علی ولی اللہ، نہیں تھا؟ خانہ کعبہ میں علی ولی اللہ۔ مصطفیٰ نے اپنے بعد آنے والوں کو ہر موڑ پر پہچنوایا، کبھی شانوں پہ بلند کر کے، کبھی گود میں اٹھا۔ بس یہی خدا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جنہیں ہم امام بنائیں، آپ جسے مرضی بنائیں، جسے خدا امام بناتا وہ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ نبی نہیں، رسول نہیں، لیکن ہم پھر بھی ان پہ وحی کریں۔ نہیں، میں آسان دیکھیں، جتنا آپ خاموش ہوں گے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اکیلے منزل پہ جانا کمال نہیں۔ جو خاموش ہیں یقیناً دلیل کے متلاشی ہوں گے، وہ چار کو بندہ ساتھ لے کر پہنچے تو کمال ہے نا۔ آسان کر، خدا کہہ رہا ہے وہ نبی نہیں، امام ہے نا، تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے اوحینا، ہم ان پر وحی پر وحی۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000، 1.25 لاکھ انبیاء۔ ان میں رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اولي العزم کتنے ہیں؟ 5۔ ایسے ہی سب متفق۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ 1.25 لاکھ میں جو 313 ہیں ان کی کوئی تو فضیلت ہوگی، پھر 313 میں جو 5 ہیں ان کی بھی کوئی تو فضیلت ہوگی۔ کمال یہ ہے خدا نے صاحب شریعت بھی بس 5 ہی چنے، جو پہنچا ہے اسے میرا سلام۔ اب علماء نے لکھا کہ جو صرف نبی ہو، رسول نہ ہو، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا۔ جو صرف نبی ہو خدا اسے نبا کرتا، جبرائیل نہیں بھیجتا، اسے خواب میں خبر دے دیتا۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر خلیفۃ الارض صرف نبی ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، خدا نے جبرائیل نہیں بھیجا تھا کہ بتا کیسے دفن کرنا۔ آپ کے سامنے کی بات کی ہے حضور، میں نے 2 کووں کی لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو دفنایا، یہ نبا کا طریقہ تھا خدا کا۔ حضرت آدم کو پتا چلا حابیل کو کیسے دفنانا ہے،
ورنہ وہ محتاج تھوڑی، جبرائیل بھیج سکتا تھا نا حضور، لیکن اس نے نہیں بھیجا۔ انبیاء کو صرف نبا کر، لیکن جو 313 رسول ہیں ان کے پاس جبرائیل کو بھیجتا۔ اب جو 5 ہیں وہ تو ان سب میں بالا ہیں۔ کمال توحید یہ ہے کہ ان 5 کو خدا نے جبرائیل کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ ہائے ہائے، میں آسان کرتا ہوں، موسیٰ سے خدا جبرائیل کے ذریعے کلام نہیں کرتا۔ مجھے ایک دفعہ کوئی جھوٹی روایت لا کے دکھائیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ خدا بذات خود کسی وسیلے سے کلام کرتا، کوہ طور پہ کلام کرتا تھا۔ عیسیٰ سے بھی خدا کسی لہجے میں کلام کرتا۔ مفسرین نے لکھا وہ لہجہ ایلیا کا تھا۔ حضور یہ لفظ ہی ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیا بات یہاں چل رہی ہے، کیونکہ ایلیا کوئی علی والا ہو اور اسے ایلیا کا نہ پتا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چلے میں آسان کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی کہے کیسی باتیں کرتے، خدا وسیلہ۔ بھئی بولنے کے لیے دہن چاہیے ہے نا، دہن چہرے پہ ہوتا، چہرہ جسم پہ ہوتا، جسم کے ہاتھ بھی ہوتے، ٹانگیں بھی ہوتی، شکم بھی ہوتا، سینہ بھی ہوتا، پھر جا کے چہرہ ہوتا۔ سلامت رہیں۔ ہم نے تو دینیات کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کتابوں میں یہی پڑھا کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ، چاہیے گا وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ، لیکن وہ کہیں کہتا ہے آدم کا پتلا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، سلامت رہیں ہاتھ، کہیں کہتا ہے میں خود کلام کرتا ہوں، بلکہ یہ کیا اس نے خود کہا جب مجھے کچھ خلق کرنا ہو وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں بس کن کہتا ہوں۔ اب میں 2 مصرے پڑھنے لگا ہوں، مجھ سے پہلے آپ نے شورا حضرات کو سنا، سلام سن رہے تھے، کیونکہ اس سے بہتر سمجھانے کے لیے شاید میرا پاس جملہ بھی نہ ہو۔ خدا کہہ رہا ہے میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے۔ ہم تک توحید اتنی ہی آئی ہے نا، پہلے 2 مصرے سنیں پھر بات آگے لے کے جائیں۔ اے کن کہہ کے زمانے کو بنانے والے، اے کن کہہ کے زمانے کو بنانے والے، کن کہنے کے لیے کوئی تو بولا ہوگا، سلامت رہیں آپ جی ہیں۔ کن کہنے کے لیے خدا محتاج کن نہیں، وہ خدا ہی نہیں جسے خلق کرنے کے لیے کن کہنا پڑے، اس لیے کہ کن 2 حرفوں سے مل کے بنا، کاف اور نون نہیں مل کے بنا، کاف اور نون ملیں گے تو کن بنے۔ خدا تو تب سے ہے جب نہ کاف تھا نہ نون تھا۔ خدا ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا کہ میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا، کن کہتا خلق کر۔ خدا کو یہ جو 5 اولي العزم ہیں ان سے کلام کے لیے جبرائیل کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہے جس مرضی وسیلے سے کلام کر لیتا۔ ایک دلیل اور دے دوں، خیبر کا میدان تھا، 39 دن تک ڈنڈے اکیلے واپس آتے رہے۔ اس سے پہلے کہ اسلام کا 40واں ہوتا، مصطفیٰ نے کہا کل علم اسے دوں گا، اب وہی بولے گا جو یہاں مرد ہوگا۔ کل علم یاد رکھیے گا، مرد ہر کوئی نہیں ہوتا، مرد وہی ہوتا ہے جس نے خیبر کے مرد کو مانا ہو۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار ہوگا، محب اللہ و محب الرسول ہوگا، محبوب اللہ اور محبوب رسول ہوگا۔ لوگوں کو علم لینے کی جلدی نہیں تھی، وہ جو سرٹیفکیٹ مردانگی کا تھا وہ 39 دن تک نہیں تھا، سلامت رہیں، وہ 40ویں دن ملے گا۔
اب صاحبان تفاسیر نے لکھا رسول کا خیمہ تھا لبالب، اصحاب تھے، ہر کوئی چاہ رہا تھا ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ مجھے خیبر نہیں پڑھنی لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا علم اسے ملے گا جو مجھے سورہ اخلاص اس لہجے میں سنائے جس لہجے میں نازل ہوئی۔ جاگنا، جو سورہ میں لہجہ بتا رہا ہوں خدا محتاج لہجہ بھی نہیں ہے، اس لہجے میں سنائے جس میں نازل ہوئی ہے۔ اتنا کہنا تھا جو جو آئے تھے ویسے ویسے نکل گئے۔ صاحب روایت کہتے ہیں خیمے میں یا علی تھا یا مصطفیٰ تھا۔ علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ کی عظمت و قامت کی قسم اگر آپ اجازت دیں اس لہجے میں سناؤں جس لہجے میں جبرائیل نے سنی ہے۔ آپ جی مل کے جواب دیں۔ جس لہجے میں نازل ہو، یہ خدا کا لہجہ۔ دیکھیں یہ جو آیت آئی کہ یہ حبیب میرا نطق بھی نہیں کرتا، ما ینطق عن الہویٰ، یہ صرف ایک محمد کے لیے نہیں ہے، کلنا محمد کے لیے۔ جو جو جس جس دور کا محمد ہے وہ اس آیت کے حصار میں، جنہیں ہم نے امام بنایا وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے، اور ہم ان پر وحی کرتے، فعل خیرات، کب؟ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، جب وہ حالت نماز میں ہوتے۔ آپ جی جب وہ حالت نماز میں ہوتے پھر ہم ان پر فعل خیرات کی وحی کرتے۔ جو نہیں پہنچے میں آسان کر دیتا ہوں، اپنی مرضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، حالت نماز میں خیرات کرنے والا صرف ابو طالب کا لال ہے، کوئی دوسرا ہے تو بتا دیں۔ ابو طالب کا لال، شاید کوئی اس لیے خاموش رہ گیا ہو، وہی کی 2 انگشتری دی۔ مانگنے والا بندوں سے نہیں مانگ رہا تھا، جاگنا، مانگنے والا بندوں سے مانگ رہا ہوتا اور علی دے دیتے، مورخ لکھ دیتا اپنی مرضی سے دی تھی۔ مانگنے والا مسجد کے دروازے پر، دہلیز پر، در مسجد پہ کھڑا کہہ رہا تھا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ چلو بات اور آسان کرتا ہوں، جسے کہہ رہا تھا وہ کوئی محتاج ہے؟ میں نے کہا بار الہ تو وہ ہے جس نے موسیٰ کی پوری بنی اسرائیل امت کے لیے من و سلوہ برسایا تھا، یہ تجھ سے مانگ رہا ہے، تو وہاں سے نازل کر دیتا۔ چل وہاں سے نازل نہیں کرنا، مصطفیٰ بھی تو انگشتری پہنتا ہے، جاگو نا، مصطفیٰ بھی تو انگوٹھی پہنتے ہیں، رسول خدا بھی تو انگوٹھی پہنتے ہیں، زہرا کا بابا حسنین کا نانا بھی تو انگشتری پہنتا ہے، مصطفیٰ سے خیرات کروا دیتے۔ علی سے ہی کیوں؟ علی سے ہی کیوں؟ یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری تک نے لکھا نا کہ سوالی کو جو انگشتری دی وہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کے طور پر دی تھی۔ علی سے ہی کیوں؟ کہ نادان پہلے سوال سمجھ پھر جواب دیکھ۔ مانگنے والا مسجد کے دروازے پہ کھڑا اعتراض کر رہا ہے تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تیرے گھر سے، آپ سلامت رہیں، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اعتراض جا رہا ہے توحید کے گھر سے توحید تک، اب اعتراض کا جواب وہی دے گا جو اللہ کے گھر میں آیا۔ آپ سلامت جواب وہی دے۔ اچھا یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا نا زکوٰۃ، ایک ہوتا ہے خمس،
ایک ہوتی ہے زکوٰۃ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے مال کا 40واں حصہ. کتنا؟ ایسی ہے. خمس ہے 5واں حصہ. علی نے خمس میں نہیں دی. میں کچھ کہنا جا رہا ہوں، اس نتیجے تک لانا ہے کیونکہ سرکار عمران کا تذکرہ بھائی نے کیا تھا اور بس انہی کے نصیب کا جملہ ہے تو لیتے جائیے. ابو طالب کے لال نے جو انگشتری دی زکوٰۃ میں، زکوٰۃ ہوتا ہے 40واں حصہ. اچھا وہ جو انگوٹھی دی معمولی انگوٹھی تھی؟ سلامت رہیں. سب نے لکھا کہ وہ نبی سلیمان علیہ السلام جس نے دعا کی بار الہ وہ حکومت دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، اور خدا نے مشرق سے مغرب تک کی حکومت، بادشاہت، سلطنت ایک انگوٹھی میں رکھ کے سلیمان کے حوالے کر دی. اب جنات سلیمان کے تابع، ہوا سلیمان کے تابع، چرند سلیمان کے تابع، فضا سلیمان کے تابع، فرشتے سلیمان کے تابع، حشرات الارض سلیمان کے تابع. صرف ایک انگشتری کی وجہ سے سلیمان نبی خدا کی پوری حکومت جس انگشتری میں قید تھی وہ علی نے بطور زکوٰۃ دے دی. یہاں سلامت رہیں، خدا کسی کا محتاج نہ کرے. وہ علی نے بطور زکوٰۃ دے دی. تو خبردار ابو طالب پر بات کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں ابو طالب امیر تھا یا غریب تھا، بچھونا تھا یا نہیں تھا، بستر ایسا تھا یا ویسا تھا، قلم چلانے سے پہلے یا زبان کو جنبش دینے سے پہلے یہ خیال کر لینا جس کا لال مسجد میں کھڑے ہو کر سلیمان نبی کی بادشاہت زکوٰۃ میں دے دے، جس کے 40ویں حصے کی خیرات اتنی بڑی ہے، اللہ جانے ابو طالب کتنا امیر ہوگا. آپ جی بسم اللہ. آپ مل کے جواب دیں. یا رسول اللہ. جس کا لال سلیمان نبی کی بادشاہت زکوٰۃ میں دے. تاریخیں بتاتی ہیں جب جلی کے گھر علی کی آمد ہوئی، جب لفظوں کی قدر کرتے ہیں وہ بولتے ہیں ابو طالب نے 3 دن علی کا ولیمہ کیا. ولیمہ صرف شادی کے بعد نہیں ہوتا، کسی کی آمد پہ بھی ہوتا، مولود پہ بھی ہوتا. 3 دن. اور ابو طالب نے اعلان کیا خبردار پورا عرب 3 دن عمران کے گھر سے کھائے گا. جھاگنا پورا عرب 3 دن. ہم تو ایک روٹی میں بس کر جاتے. بات عربوں کی ہو رہی ہے جو کھانے پہ آئیں تو باغ کھا جاتے ہیں، اونٹ کھا جاتے ہیں، دمبے کھا جاتے ہیں. پورے دمبے کھا کے بھی کہتے ہیں اور لے کر آؤ. ان کو ابو طالب کہہ رہے ہیں پورا عرب ابو طالب کے گھر سے کھائے. نہیں میں جملہ تبدیل کر دیا. ابو طالب کو یہ حق ہے کہ کہے کہ پورا عرب عمران کے گھر سے کھائے، اس لیے کہ ابو طالب کے دسترخوان پہ وہ پل رہا ہے جو کائنات کا رسول ہے، رحمت للعالمین، جس کی ہم سری برابری کوئی نبی نہیں کر سکتا، کوئی ولی نہیں کر سکتا. اور صرف مصطفیٰ نہیں، مرتضیٰ بھی پل رہا، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، صدر اللہ ہے، خط اللہ ہے، جنب اللہ ہے، کا پورا عرب. اب ابو طالب کی عمارت پہ ایک جملہ کہہ دوں اگر آمادہ ہے. جناب ابو طالب نے، روایت کہتی ہے 2000 اونٹ، 10,000 دمبے، 20,000 بکر یعنی گائیں قربان.
عرب میں کیا، عرب میں اونٹ سب سے مہنگا نہیں ہے نا؟ جو عرب ممالک سے گئے ہیں یا رابطہ کسی کا کوئی دوست ہے باب ہو تو بے شک فون کر کے پوچھ سکتے، سب سے مہنگا ہے اونٹ۔ چلیں آج کے دور میں جو عرب میں آج کل سب سے ماڑا، سب سے تنگ خستہ حال 2.5 سے 3 لاکھ کا میں، آپ 2.5 لاکھ بھی لگائیں، اس کو ذرا 200 سے ضرب دیں، میرا میتھ کمزور ہے آپ تو دے سکتے ہیں۔ بات حضور بکر اونٹ دمبے جمع کیے جائیں تو بات اربوں پہ جاتی ہے، جو اربوں میں بیٹھ کر اربوں کو اربوں روپے کا گوشت کھلا دے، اس کے بیٹے کو ہی جچتا ہے کہ سلیمان کی بادشاہت انگشتری میں بطور زکوٰۃ دے دے۔ خدا نے کہا ہم نے جنہیں امام بنا وہ ہدایت کرتے، ہم انہیں وحی کرتے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے پرانے عبادت گزار۔ میں آسان کرتا ہوں، آپ سلامت رہیں، جو پرانے پہ نہیں پہنچا، پرانا وہ کہہ رہا ہے جس سے پرانا کوئی نہیں، جو خالق زمانہ ہے وہ کہہ رہا ہے پرانے عبادت گزار، پرانے۔ سلمان نے پوچھا تھا، سلمان محمدی نے، یا علی آپ کب سے؟ کہ جب کب نہیں تھا تب سے۔ یہ تو آپ نے سب سے سنا، روایت مکمل کروں اگر ہم علی نے سلمان محمدی کی طرف دیکھا، سلمان یہ جو تو نے لفظ بولا یہ حرفوں کا محتاج، حرف خط کا محتاج، خط نقطے کا محتاج۔ یہ آسان کر، آپ قلم کی نوک کو کرتاس کے سپرد کریں، کوئی بھی لفظ، حرف، زبر، زیر، لائن لگانے لگے، پہلے نقطہ بنتا نہیں بنتا؟ نقطہ کھچتا ہے تو خط بنتا ہے، خط کھچتا ہے تو حرف بنتا ہے، حرف کھچتا ہے تو لفظ بنتا ہے، اور بالآخر لفظ بھی ایک نقطے پہ دم توڑ دیتا ہے۔ ہر لفظ، ہر حرف نقطے سے شروع، نقطے پہ ختم۔ کا سلمان یہ جو تو نے لفظ بولا ہے یہ حرفوں کا محتاج، حرف خط کا محتاج، اور علی نقطہ نہیں، علی وہ ہے جس کا نقطہ بھی محتاج ہے۔ علی نہ ہو تو نقطہ نہیں ہو، علی خود نقطہ ہے، محور کائنات، مرکزی نقطہ جو اس کی کائنات کو متوازن کیے ہوئے۔ علی نہ ہو تو سب ختم ہو جائے۔ کہ یہ ہمارے پرانے عبادت گزار، انہی کی تسبیح سن کے تو فرشتوں نے تسبیح کرنا سیکھی، انہی کے سجدے دیکھ کر تو فرشتوں کو سجدے کرنے آئے۔ جملہ ذہن میں آ گیا کیا؟ یہ اتنے پرانے عبادت گزار ہیں کہ خدا نے اپنی ہر عبادت ان پہ قربان کر دی۔ دلیل ہے تو رسول خدا قیام میں کھڑے ہوتے تھے، خدا نے کہا حبیب کم قیام کیا، پاؤں میں ورم آ جائے۔ قیام رسول خدا سے منسوب ہے، رکوع علی مشکل کشا سے منسوب، قعود امام حسن مجتبیٰ سے منسوب، سجدہ حسین ابن علی سے منسوب۔ یہ سارے نمازی ہیں نا، جو سجدہ ہے، جنہوں نے کیا بات یا سر بھی نہیں ہلایا، میں دلیل دیتا ہوں۔ حسین ابن علی سے سجدہ منسوب ہے، یہی تو وجہ ہے اگر حالت سجدے میں کائنات کا رسول ہی کیوں نہ ہو اور حقیقت سجدہ پشت پہ آ جائے تو خدا کہتا ہے حبیب طول دے دے، حبیب بڑھا دے۔ نہیں بڑھی تھی نماز، کس کے لیے بڑھی؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کو طول دیا حسین کے لیے،
ہوئے 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 جاگیے گا. جملہ ذہن میں نہ آتا تو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی نہ کرتا. حضور عبادت ہے اللہ، سجدہ ہے معراج نماز. معراج نماز سجدہ میں وہ ہے جو خود صاحب معراج. صاحب معراج نبی معراج رکن میں سر بسجود ہے، پشت پہ حقیقت سجدہ. خدا نے کہا حبیب طول جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے. نہیں میں بات آسان کرتا جو صاحبان عرفان بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. مصطفیٰ سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اگر ہلا دیں. ہو سکتا ہے حضور کوئی؟ نہیں. مصطفیٰ سے بڑا کوئی نمازی، مصطفیٰ سے بڑا کوئی توحید پرست، مصطفیٰ سے بہتر کوئی اللہ اللہ کرنے والا، مصطفیٰ سے بہتر کوئی اللہ کو جاننے والا. بھائی جس نے ہم کو اللہ کی پہچان کروائی ہے وہ اللہ کی کتنی پہچان رکھتا ہوگا. لیکن وہی مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہے. اب جتنا حالت سجدہ میں مصطفیٰ کے ذہن میں اللہ ہے اتنا ہی حسین. میں کہاں جا کے پڑھا؟ جتنا اللہ ہے ذہن میں اتنا ہی حسین. رسول کو نہیں پتا پشت پہ حسین بیٹھا؟ پتا ہے نا کس حالت میں؟ پتا جب واجب نماز، واجب رکن بھی کوئی عام نہیں، سجدہ، تسبیح چل رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. چلیں سرکار کی تو کیا بات، کیا کہیں. وہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ہر کوئی دوسرے کو کونی مار کے کہہ رہا دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا. سر اٹھایا حسین، پھر سجدہ. حسین وکانو لنا عابدین سمجھیے گا، حسین حسین پھر کمال ہے. عبادت اللہ کی ہے، زیارت حسین کی ہے. آپ سلامت رہیں. عبادت ہے اللہ کی، زیارت حسین کی. اور آسان کروں جو ابھی تک پیچھے والے بہت پیچھے رہ گئے تاکہ وہ بھی تھوڑا ساتھ مل جائیں. شریعت کہتی ہے واجب نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے واجب. تیسرا ہوا نماز باطل. خدا کو بھی تیسرا گوارا نہیں. یہ نماز ہے نا، اپنے مرضی کے مولانا سے پوچھ لیجئے گا. تیسرا سجدہ نماز کو باطل کر دے، چاہے آپ ایک رکعت میں ہی کیوں نہ کریں. ایک رکعت میں 2 سجدے واجب. اب میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے جس نے حسین کو دیکھ کے سجدہ کیا، اب میں نے چہرے پڑھنے ہیں حضور، میں بھولا نہیں نہ میں رٹ کے پڑھتا ہوں. یہ دختر نہج البلاغہ سے مانگی ہوئی خیرات ہے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جس نے زہرا کے لال علی کے بیٹے کو دیکھ کر سجدہ کیا 2 سے تو بڑھ گیا. بڑھا نا حضور، 2 سے تو زیادہ ہو گئے نا. جس نے حسین کو دیکھ کے سر سجدے میں رکھا، اور بعض نے لکھا کہ 1 دفعہ نہیں، کچھ نے 3 دفعہ دیکھا. جس نے 1 دفعہ بھی دیکھا سجدہ 2 سے 3 پہ چلا گیا. دیکھنے والے ہیں اصحاب رسول، وہ جو آسمان کے ستارے، مصطفیٰ کے پیارے. آواز آپ سب تک آئے گی، توجہ ماشاءاللہ. آسمان کے ستارے، نور کے مینارے، مصطفیٰ کے پیارے، زہرا کی دہلیز پہ جھکنے والے ستارے ہیں نا، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نبوت کا چاند امامت کروا رہا ہے. اب ستارے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کون؟ حسین، سر سجدے میں. جس نے بھی 1 دفعہ حسین کو دیکھ لیا سجدے 2 سے بڑھ گئے. شریعت کہتی ہے 2 سجدے ہونے چاہیے، 1 بھی بڑھ گیا رکن باطل. اب مجھے بوسیدہ سے بوسیدہ، جھوٹے سے جھوٹے راوی کی جھوٹی سی جھوٹی کتاب اور روایت میں دکھائیں کہیں مصطفیٰ نے کسی ایک کا شانہ ہلا کے کہا ہو کیونکہ تم نے حسین کو دیکھ کر سجدہ بڑھا دیا. کیونکہ تم نے حسین کو دیکھ کر سجدہ بڑھا دیا تھا تو نماز دوبارہ پڑھو. چلے میں آسان کرتا ہوں.
حسین پر بہت سے شریعت کے قانون ٹوٹ گئے. دلیل دوں؟ نجف اشرف تو معمولی سرزمین، کیا کہنے نجف کے جس میں وہ سو رہا ہے جس نے اسے اشرف کر دیا. مدینہ منورہ کائنات کا رسول سو رہا. جنت البقیع سیدہ سے منسوب، روضۃ من ریاض الجنہ، رسول کی حدیث کہ جنت کا ایک ٹکڑا زمین پر ہے. پوچھا گیا کون سا؟ جنت البقیع، یعنی جنت کا ٹکڑا. کاظمین باب الحوائج کی سرزمین، مشہد والی خراسان کی سرزمین. لیکن حضور اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا، نجف کی مٹی کھانا حرام، مشہد کی مٹی کھانا حرام، کاظمین کی مٹی کھانا حرام، جنت البقیع کی مٹی کھانا حرام. لیکن جہاں حسین سو رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں جاگیے گا، جہاں حسین کے لہو کا قطرہ گرا ہے، خدا نے کہا یہ خاک شفا ہے. اور معصوم نے فرمایا اگر کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، طبیب جواب دے دیں، حکیم ہاتھ اٹھا لیں، ڈاکٹرز لاجواب ہو جائیں، بس مٹھی بھر خاک اٹھا کر چٹکی بھر کھا لے، شفا یاب ہو جائے. شریعت مل گئے. اللہ آج جو نہ بھیجے اس پہ ڈبل لعنت. بھیجنی چاہیے نا. اللہ بات پہنچ رہی ہے نا. حضور جس نے دیکھا اصحاب مصطفیٰ جیسا ایمان کسی کے پاس ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، انہوں نے حسین کی زیارت کی، سجدہ بڑھ گیا، 2 سے 3 پہ چلا گیا. مصطفیٰ نے نہیں کہا نماز دوبارہ پڑھ. اس کا مطلب مجسم حسین دیکھ لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. مجسم حسین دیکھ لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا مجسم حسین دیکھ لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور جس کے دل میں حسین پر، علی پر، فاطمہ پر، حسن پر ایمان نہ ہو پھر اس کی نماز ہوتی بھی نہیں ہے. نعرہ حیدری. نماز کو معراج ان ہستیوں سے ملتی ہے. ہر عبادت کی معراج عالم، ہر عبادت کی معراج یہ ہستیاں. نماز انہوں نے بتایا، روزہ انہوں نے بتایا، طہارت کا سلیقہ انہوں نے بتایا. اور آج اس کی شہادت کی مجلس ہے کہ جو حسین کا بھی امام ہے. سخی سب ہیں، 12 کے 12 سخی، لیکن دسترخوان آتے آتے تقسیم ہو چکا تھا. 2 لفظ بولے جاتے ہیں زہرا کے 2 شہزادوں کے لیے، امیر حسن، غریب حسین. کل آپ نے اربعین حسینی بنایا، خدا کی قسم رونے کے لیے جملہ بہت ہے. جو غریب ہے اس کی دھرتی پہ کل 6 سے 7 کروڑ لوگ گئے تھے. پتہ نہیں حسن کتنا بڑا امیر ہے، قبر کا بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ کہاں ہے. شرما کے نہ رونا، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. پوچھنا پڑتا ہے امیر حسن کی تربت کہاں. جو امیر ہے اسے امت نے 2 کفن پہنائے. نانا تیرا لاڈلا ایک رات کا مہمان رہ گیا، نانا ہو سکے تو کل مجھے اپنے پہلو میں جگہ دے دے.
نانا کے پاس سے نکلے، جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، جن کی مائیں موجود ہیں وہ قدر کیا کریں، ماں بڑا آسرا ہوتی ہے خدا کی قسم۔ ادھر حسن علی کا لال، زہرا کا لال نانا کی تربت سے نکلا، مقتل کہتا ہے ماں کی تربت کو ایسے سینے سے لگایا جیسے چھوٹا بچہ ماں کو ڈر کے سینے سے لگاتا ہے۔ حسن نے تڑپ کے کہا اماں میرے سینے میں بڑی جلن ہوتی، اماں حسن کے سینے میں بڑی تکلیف ہو رہی۔ پہلی خون کی الٹی جنت البقیع میں حسن کو آئی، بس ادھر خون کی الٹی کا آنا تھا، حسن نے چلنا شروع کی۔ مقتل کہتا ہے ام فروا کی دہلیز تک آتے آتے حسن میں چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ مدینے میں دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے میرا حسن مولا بی بی فروا کی دہلیز تک آیا، اور اتنی نکاہت ہو چکی تھی، اتنا نحیف ہو چکا تھا، دستک دیتا تھا گر جاتا تھا، پھر دستک دیتا تھا گر جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کیا دیکھا بی بی فروا عجیب حالت میں ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، خاک زمین سر پر سجی ہوئی ہے۔ مولا حسن نے دیکھ کہ فروا یہ عالم غربت کس لیے بنایا ہوا ہے، کہ کیا بتاؤں ابھی قاسم کو سلا کے کچھ دیر آنکھ لگی تھی، کوئی برکا پوش بی بی میرے خواب میں آئی کہ اپنے لال کو سلا دیا ہے اور میرا لال تیری دہلیز پہ کھڑا۔ اجروں کو ملا لبا، دو جملے سنے آپ کی ذہن سے تمام۔ ادھر بی بی فروا نے سہارا دیا، بستر پہ لے کے گئے۔ مولا حسن نے اپنے لال قاسم کو دیکھا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شفیع۔ قاسم کو دیکھ کر کہا فروا تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے پہ لٹا۔ جن کی 3 4 5 سال کے بیٹے اور بیٹیاں ننھی اولادیں ہیں، وہ باپ وہ ماں یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، باپ کو کوئی مشکل کوئی تکلیف ہوگا تو معصوم فرماتے ہیں بیٹے اور بالخصوص بیٹیاں باپ کا سکون ہوتی ہیں۔ تکلیف ہو تو اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤ، تکلیف دور ہو جائے۔ حسن مولا نے قاسم کو سینے سے لگا، بس سینے سے لگانا تھا کہ بی بی نے کہا ہٹا دیجئے، پہلے ہی خون کی الٹیاں آ رہی ہے، آپ تکلیف میں مبتلا ہے۔ کہ فروا کیا بتاؤں قاسم سے سکون ملتا۔ ایک جملہ کہوں، میں کہوں گا مولا آپ کا 4 5 یا 3 سال کا بیٹا ہے قاسم، سینے سے تعویذ بنا کے لگایا ہے، کوئی ہٹانے والا تو نہیں، لیکن میں قربان جاؤں ذرا کربلا میں دیکھیے 11 محرم کو سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ گری، ظالم نے زلفوں سے اٹھا کے پہلا تماچا لگا۔ اجروں کو من اللہ۔ بس ادھر سب آئے، مختصر کر رہا ہوں۔ شریکت الحسین نے بھائی کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے۔ بس وہ وقت آیا کہ جب وصیتیں شروع ہوئی، ہر ایک وصیت کے بعد قاسم کے بابا نے دائیں اور بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا حسین عباس نہیں آئے؟ بی بی نے تڑپ کے کہا وہ باہر تیری دہلیز پہ کھڑا ہے، وہ اس لیے نہیں آتا کہ اسے علی کی بیٹیوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ حسن مولا نے ابو الفضل عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا حسین میرے عباس کا خیال رکھنا، یہ میری دعا کا نتیجہ ہے، میری اماں کی دعا ہے، یہ زینب کا آسرا۔ بس ادھر حسن کی صدا خاموش ہوئی، غسل بھی ہوا، کفن بھی ملا، آخری جملہ کفن بھی ملا۔ اس نے جنازہ اٹھایا جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ غریب کربلا نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھایا، امت نے اس طرح سے استقبال کیا، 70 تیر کمانوں میں آئے، کمانوں سے نکلے، حسن کے جنازے پر پیوست ہوئے، حسین کا امامہ کھل کے گلے پہ آیا کہ نہ مارو میں واپس لے جاتا ہوں،
میں ماں کے پہلو میں دفنا دوں گا. تیروں میں پیوست جنازہ واپس علی کی بیٹیوں کے گھیرے میں آیا. زینب نے تڑپ کے کہا حسین میں نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا. ام فروہ نے ایک ایک تیر نکالا اور جملہ کہا کاش میرا قاسم جوان ہوتا. ماتم کرنا کاش میرا قاسم جوان ہوتا. جنازہ اس حالت میں نہ آتا. حسین نے تڑپ کے کہا بھابی جنازہ آ گیا ہے اس وقت کیا کرو گی جب قاسم کا جنازہ نہیں ٹکڑے لائے جائے. اللہ لعنت اللہ.